بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ بالآخر بہت دنوں سے جو ایک ہنگامہ برپا تھا بقول حکومت، کچھ بھی نہیں تھا، چائے کی پیالی میں طوفان تھا بقول کچھ ہمارے سینئر دوستوں کے، کہ نہیں ایک ایسا واقعہ کہ جس کی وجہ سے پہلی مرتبہ اقتدار میں آنے کے بعد اس حکومت اور اسٹیبلشمنٹ دراڑ پڑ گئی، وہ ایک نوٹیفیکیشن کے اجراء کا معاملہ تھا۔ بالآخر وہ معاملہ آج حل ہو گیا۔ ابھی جب میں اور آپ بات کر رہے ہیں تو تمام تر قانونی، تکنیکی، ادارہ جاتی سارے تقاضے پورے ہو گئے ہیں، کہ جس کے نتیجے میں کیا ہوگا؟ جس کے نتیجے میں آپ سمجھ لیجئے کہ آج سے اگلے 5 سال، سٹارٹنگ فرام ٹوڈے آپ کہہ لیجئے، اگلے 5 سال تک جناب عاصم منیر صاحب افواج پاکستان کے سربراہ ہوں گے، اور جو نیا تخلیق کردہ عہدہ ہے یعنی کہ CDF چیف آف ڈیفنس فورسز، وہ بھی ہوں گے جناب عاصم منیر صاحب 2030 تک۔ اس کے بعد بھی یہ گنجائش ہے کہ مزید بھی سال مل سکتے ہیں ان کو، 5 سال بھی اور مل سکتے ہیں، یا 2 3 4 سال بھی اور مل سکتے ہیں۔ اور جو ہمارے ایئر چیف ہیں ان کو بھی مزید 2 سال مل گئے ہیں، اور وہ 2 سال 2026 میں ان کی مدت ختم ہونے کے بعد پھر 2 سال ہیں، یعنی ایئر چیف 2028 تک، آرمی چیف 2030 تک۔ جو کوئکلی جس میں آفیشیل لینگویج ہے، پرائم منسٹر ہاؤس نے جن الفاظ میں اس کو اناؤنس کیا ہے وہ ہم آپ کی خدمت میں پیش کر دیتے ہیں۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر چیف آف آرمی اسٹاف کے ساتھ ساتھ چیف آف ڈیفنس فورسز بھی ہوں گے۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر ملک کے پہلے چیف آف ڈیفنس فورسز ہوں گے۔ یہ تعیناتی 5 سالوں کے لیے۔ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے چیف آف ایئر اسٹاف ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سدھو کی مدت ملازمت میں بھی 2 سال کی توسیع کی منظوری دے دی ہے، اور اس توسیع کا اطلاق کب ہوگا؟ ان کی موجودہ 5 سال کی مدت ملازمت جو کہ مارچ 2026 میں ختم ہوگی، اس کے بعد یہ 2 سال مزید آئیں گے۔ تو یہ سارے کا سارا تو ہو گیا۔ اب معاملہ کیا ہے؟ اب معاملہ یہ ہے کہ کچھ ایسے لوگ جو کہ قریب سمجھے جاتے ہیں طاقتور حلقوں کے، میں بلکہ نام لوں جناب فیصل واڈا صاحب، وہ ایک خاص بات کر رہے تھے، کر رہے ہیں، دعویٰ کر رہے تھے، دعویٰ کر رہے ہیں۔ میں اس کو مزید پریسائز کر دوں تو وہ کل ہمارے پروگرام میں جب آئے تو انہوں نے بڑی پریسائز بات کی کہ آنے والے دنوں میں یہ ہو سکتا ہے، اور انہوں نے بلکہ بھی کہا کہ اب کل سے آپ کو یہ ہوتا نظر آئے گا، بلکہ آج، یعنی کل کا مطلب آنے والی کل کہہ رہے تھے، وہ گزشتہ کل نہیں آج کی بات کر رہے تھے۔ مثال کے طور پہ آپ نے دیکھا کہ ایک ملاقات ہو گئی عمران خان صاحب کی بہن کی بہت دنوں بعد، اور آج CM صاحب کی ملاقات ہونی تھی۔ فیصل واڈا صاحب واز ویری کلیئر اباؤٹ اٹ، انہوں نے کہا نہیں ملنے دیں گے، نہیں ہوگی ملاقات، چونکہ جو پچھلی ملاقات میں جو بیانات آئے ان کی بہن کی ملاقات کے بعد، آج نہیں ہوگی ملاقات۔ دیکھیں وہ کیا کہہ رہے تھے۔ اب آپ کو بتا رہا ہوں کہ جی اب کل نہیں ہوگی، ملاقات نہیں ہوگی، آپ نے غنڈہ گردی بدماشی کرنی کر کے دیکھ لیں۔ آپ فیملی کو بھی نہیں ملاقات کرنے دیں گے؟ فیملی کا حق ہے کہ وہ حال حوال کے لیے جائیں، جو آئین و قانون درج ہے، سیاست ہوگی نہیں ملاقات ہوگی۔ سارے منسٹرز بتاتے ہیں بڑے معصومانہ انداز میں کہ دیکھیے جی یہ تو سپرنٹینڈنٹ کا اختیار ہوتا ہے نا کہ ملنے دیں نہ ملنے دیں، تو آپ تو نہیں ہیں سپرنٹینڈنٹ، تو آپ کیسے بتا رہے ہیں کہ نہیں ملنے دیں گے؟ آئین اور قانون اور سپرنٹینڈنٹ کی جو جیل مینیول اس پہ لکھا ہوا ہے نا سر، ہم جاہل ہیں، 2 3 لائنیں ہم بھی پڑھ لیتے ہیں نا جو کام کی ہوتی ہے۔ اچھا، آپ کو معلوم ہے کہ سپرنٹینڈنٹ کل قانون میں عمل کرتے ہوئے نہیں ملنے دے گا، یہ آپ کا اندازہ ہے؟ ہاں قانون بول رہا ہے نا سر۔ آپ یہ دیکھیے فیصل واڈا صاحب نے کل اپنی ٹویٹ میں کہا کہ نوٹیفیکیشن کا مسئلہ تو سمجھے حل ہی ہو گیا، ان کے جو بھی الفاظ اس میں خلاصہ تھا کہ نوٹیفیکیشن از ناٹ ایون این ایشو، تو ہو ہی جائے گا، آج ہو گیا۔ کل انہوں نے پریسائزلی کہا کہ آج CM کی ملاقات نہیں ہوگی، حالانکہ رانا ثناء اللہ صاحب وزیر اعظم صاحب کے ایڈوائزر ہیں پولیٹیکل افیئرس پہ، انہوں نے کہا یہ تو سپرنٹینڈنٹ طے کرے گا، مطلب یہ تو ان سے پوچھیں مجھے کیا۔ لیکن واڈا صاحب یہاں بیٹھے ہوئے کہہ رہے تھے نہیں ہوگی کل ملاقات، نہیں ہوئی ملاقات، بلکہ واڈا صاحب نے کل ہی اپنے ٹویٹ میں اور پھر ہمارے پروگرام میں اندیا کیا تھا کہ فیملی کی ملاقاتیں یہ بند ہو سکتی ہیں۔ آج بالکل یہی بات حکومت کے ہی 2 سینئر وزراء نے، یعنی کہ وزیر اطلاعات نے اور جو وزیر قانون اعظم رضی طالب صاحب، انہوں نے بھی آج یہ بات کی کہ اب بہنوں کی ملاقات بھی نہیں ہوئی۔ وہی واڈا صاحب کل سے کہہ رہے تھے، بلکہ اگر دکھا بھی دیں کہ آج عطا طالب صاحب اور اعظم رضی طالب صاحب نے کن الفاظ میں یہ والی بات کی تھی ملاقات نہ ہونے کی۔ جو قانون سازی کی گئی اس میں وضاحت سے لکھ دیا گیا کہ وزیر اعظم وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا یہ کہتے ہیں کہ میں نے کیونکہ کابینہ بنانی ہے اور صوبہ چلانا ہے اور میں اس لیے بانی PTI سے ملاقات چاہتا ہوں، ان کا یہ بیانیہ یا ان کا جو مقصد ہے وہی انلیگل ہے اس حوالے سے کہ سپریم کورٹ کی جو ججمنٹس ہیں ہولڈ ہیں کر رہی فیلڈ اس وقت، وہ قانون کا درجہ رکھتی ہیں اور وہ بائنڈنگ ہے آپ سب، تو یہ ان وائلیشن آف لا ہے۔ دوسری بات پھر کہ جب رولز یہ کہتے ہیں کہ آپ سیاست ڈسکس کرنے کے لیے ملاقات نہیں کریں گے، آپ لیگل یا آپ کے سوشل معاملات ہیں ان میں کریں گے اور وہ پرائیویٹ ہوگی۔ عدالتی فیصلے ہمیشہ سبجیکٹ ٹو لا ہوتے ہیں، انہوں نے بھی اپنے ڈیسیژن میں لکھا کہ سبجیکٹ ٹو لا آپ انہیں کروائیں، قانون کے مطابق کروائیں۔ میرے ملک کا قانون کہتا ہے کہ یہ آئین سے مذاق ہوگا کہ جو شخص بادشاہ نہیں بن سکتا وہ بادشاہ گری کرے، یعنی کہ وہ پیچھے بیٹھ کے بادشاہ بناتا رہے۔ تو میرا تو صرف اتنے جواب
اور ہم دکھا نہیں سکے، ورنہ عطا طاہر صاحب نے بھی یہ کہا تھا کہ اب بہنوں کی ملاقاتیں بھی اب نہیں ہو پائیں گی، انہوں نے کلیئرلی کہا، میں یہ چلوانا چاہ رہا تھا میں. بہرحال اب فیصل اوڈا صاحب نے ایک اور بات بھی کی، اور وہ کل سے کہہ رہے تھے کہ آج یعنی 4 دسمبر سے آپ کو کچھ چیزیں ہوتی ہوئی نظر آئیں گی. آج یہ پریس کانفرنس بھی ہوئی، آج نوٹیفیکیشن بھی ہوا، آج بہنوں سے ملاقاتوں کے پر بھی آلموسٹ پابندی اناؤنس کر دی گورنمنٹ نے. وہ کیا کہہ رہے تھے اوڈا صاحب، دکھائیے گا. میں پرٹیکولر آپ سے بات کر رہا ہوں 4 دسمبر تھرسڈے آنورڈ یو ول سی. اور ان کے باپ میں بھی دم ہے تو کریں آپ کر کے دکھائے بدماشی، کر کے دیں گالی. اب جب بھونک رہے ہیں باہر ملک سے باہر، ان کا بھی انتظام شروع کر رہے ہیں. ان کو واپس نہیں لا سکتے، ٹریٹی سائن نہیں ہے. طریقہ کار تو بہت سارے ہیں نا نفس دبانے کے. وہاں جو چھپے ہوئے 9 مئی کے لوگ ہیں ان کو اٹھا کے گھسیٹیں گے، جن کی ایف آئی آر ہے ان کو لائیں گے، اور 9 مئی کے سارے کیسوں کو منطقی انجام پہ لے کے جائیں گے. اچھا، یہ آپ بار بار کہہ رہے ہیں تو مجھے ایک آخری سوال اس بارے میں پوچھنے دیں کہ کل سے پھر کیا کوئی گرفتاریوں کا نیا راؤنڈ شروع ہونے لگا ہے کیا؟ سر دیکھیں، گرفتاریاں، جوتے پڑنا، لٹانا، گاڑ دینا، یہ بہت چھوٹی چیز ہے. چوک پہ گولیاں ماریں گے کیا؟ پھانسی تو نہیں لگائیں گے نا چوک، اور کیا کریں گے؟ وہی تو میں اس لیے حیران ہوں. آپ کہہ رہے ہیں گرفتاری چھوٹی چیز ہے، لیکن آپ کہہ رہے ہیں کل سے ایکشن بھی شروع ہوگا، تو کیا ہوگا پھر؟ میں نے ایکشن نہیں کہا، میں نے کہا آپ کو کل سے تسلسل سمجھ آ جائے گا. تسلسل سمجھ آ جائے گا، تسلسل تو سمجھ میں آ گیا، وہ ہم نے دیکھ لیا. اب ویری انٹرسٹنگلی اگین گورنمنٹ کے سینئر وزیر رانا ثناء اللہ صاحب، ان سے ہم نے پریسائزلی پوچھا کہ یہ جو باوڈا صاحب کی جو ٹون ہے، جو لہجہ ہے، جو تمطراق ہے، جو ڈیڈ لائنز ہیں، جو وارننگز ہیں، کیا یہ گورنمنٹ کی بھی ہیں؟ انہوں نے کہا نہیں. حالانکہ ہو تو وہ رائے جو باوڈا صاحب کہہ رہے ہیں آج ہوا ہے، لیکن رانا ثناء اللہ صاحب کہتے ہیں کہ نہیں ایسا نہیں ہوگا. آپ دیکھیں رانا ثناء اللہ صاحب نے کیا کہا. فیصل باوڈا صاحب ساتھ بہت غصہ ہے، بہت زیادہ. آپ کا ایز اے گورنمنٹ بھی اتنا ہی غصہ ہے؟ نہیں اس طرح سے یعنی دھاڑنے للکارنے کی تو میں نہیں سمجھتا کہ ان معاملات میں ضرورت ہے. حکومت پاکستان کا بھی یہی پیغام ہے عمران خان صاحب کے لیے؟ نہیں، بالکل نہیں. ایسا کوئی میسج گورنمنٹ کی طرف سے تو نہیں دیا گیا. ملاقات کی جو ہے وہ ہوتی ہے رعایت حاصل، اسے پریویلیج کے طور پہ وہاں پہ لکھا گیا ہے کہ اگر یہ مس یوز ہوتی ہے تو اس کو جو ہے وہ پھر روکا جا سکتا ہے. اچھا، باوڈا صاحب کہہ رہے ہیں نہیں ہوگی کل ملاقات، وہ ڈائریکٹ ہے سپرنٹینڈنٹ سے میرا خیال ہے. بس یہ پھر ان کی اپنی جو ہے وہ ایک رائے ہے. میرا نہیں خیال کہ ان کا کوئی رابطہ ان کا ہوگا. باوڈا صاحب واضح طور پہ کہہ رہے ہیں ایسی کی تیسی کل 4 دسمبر سے چیزیں نظر آئیں گی اور ڈبل بدماشی ہوگی. آپ بھی واضح طور پہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، حکومت کا اتنا سخت پیغام نہیں ہے. واڈا صاحب میرا خیال ہے کہ اپنے طور پہ ہی انہوں نے جو ہے وہ چوکے چھکے مارنے شروع کیے ہیں. اچھا، میرا نہیں خیال کہ ان کو کسی طرف سے یہ کہا گیا ہوگا کہ آپ ایسی جو ہے وہ بات کریں یا اس قسم کا کوئی تاثر دیں. چلو وہ پتہ بھی لگ جائے گا نا، چونکہ انہوں نے تاریخ دی ہے کہ کل بتاریخ 4 دسمبر بروز جمعرات سے چیزیں نظر ہونا شروع آئیں گی. تو اگر نظر آئیں تو لگے گا کہ نہیں وہ واقعی پیغام لے کر آئے تھے، اور نہیں آئیں تو لگے گا اپنی بات کی تھی جو غلط ثابت ہو گیا ہے نا. تو 1-2 دن میں پتہ بھی لگ جائے گا رانا صاحب. درست ہے. ٹھیک، دیکھیں. سو حالات، واقعات، قرائن تو یہی بتا رہے ہیں کہ کسی ایک انورٹڈ قوم میں کہہ رہا ہوں نئے دور کا آغاز ہو رہا ہے، چیزیں کسی اور سطح پر جا رہی ہیں، جو کہ فیصل باوڈا صاحب مسلسل کلیم کر رہے ہیں اور نظر بھی آ رہے ہیں. تو اس لیے ہم نے ذرا آغاز میں ہمارے ساتھ ہمارے معزز مہمان گرامی موجود، جن سے ہم نے سارا پروگرام بات کرنی ہے، اور ہم نے ابتداء زحمت دی ہے فیصل باوڈا صاحب کو جو ہمارے ٹیلی فون لائن پہ ہیں موجود، اور پھر ہمیں جوائن ہمارے ساتھ ہی ہیں برادرم جناب اطہر کاظمی صاحب، سینئر صحافی ہیں، کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں. پارلیمنٹری سیکرٹری فار انفارمیشن ہیں جناب بیرسٹر دانیال چودھری صاحب. آئی ہوپ وہ ہمیں باوڈا صاحب سے زیادہ انفارمیشن دیں گے ہوپ فلی پی ایم ایل این سے تعلق. بہت شکریہ دانیال بھائی. اور سینئر رہنما پاکستان تحریک انصاف کے جناب تیمور سلیم جھگڑا صاحب. سر تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم، آئی ایم گریٹفل. سو باوڈا صاحب آپ کل بہت واضح الفاظ میں کچھ کہہ رہے تھے اور چیزیں آج ہوتی بھی نظر آئی ہیں. اب آپ چونکہ اتنی اسپیسیفک بات کر رہے ہیں، آپ نے کہا آج 4 دسمبر کو ملاقات نہیں ہوگی، نہیں ہوا. آپ نے کل کہا بہنوں سے ملاقات ختم ہوا، آج اناؤنس ہوا. اور آپ نے کہا آج 4 دسمبر آپ کو چیزوں کا تسلسل نظر آئے گا، نوٹیفیکیشن آج ہو گیا، ساری چیزیں. تو اس لیے میں آپ سے اسپیسیفک ہی پوچھ رہا ہوں کہ اب کل 5 دسمبر ہے، اب کیا کل بھی کچھ ہے، کیا ہے مطلب وہ کیا رہے گی؟ بہت شکریہ بادامی صاحب. الحمدللہ آپ کو، پورے پاکستان کو، مجھے، ہم سب کو، سارے مہمانوں کو مبارک ہو کہ ایک ویل ڈیزروڈ چیف آف آرمی اسٹاف، فیلڈ مارشل، سی ڈی ایف جنرل عاصم منیر صاحب کی شکل میں ایک زبردست قسم کی چیز ہوئی ہے، اور پاکستان کی سمت بدل چکی تھی اور مزید بدلے گی اور مثبت جائے گی. نمبر 1. نمبر 2، آپ نے سوال کیا کہ کل کیا ہونے والا ہے. بہت سا سوال ہے، بہت سارے سوال اور جواب میرے اور آپ کے دماغوں میں موجود ہیں. پاکستان کی بقا سے لے کر، پاکستان کی افواج سے لے کے، پاکستان کی فوج سے لے کے، پاکستان کے سپہ سالار سے لے کر، ان کے لیے غلیظ بیانات سے لے کر، اس کا جواب میں اور آپ کو دیتے رہے ہیں، اور کوئی سوال جواب ہمارے دماغ میں اس کا جواب پر ریاست دے گی.
ریاست دے گی. فائنلی سب کو کلیئر ہو جائے گا, تھوک بجا کے کلیئر ہوگا کہ کیا ہو رہا ہے اور کس طرح چلنا ہے اور کس طرح ایک مثبت ملک چلتا ہے اور کیسے. یعنی کل ایک پریس کانفرنس ہے لیکن وہ وزراء کی طرف سے نہیں ہے. ہاں میں نے تو آپ سے کہا نا سر, وہ تو سوال اور جواب جو میرے ہیں اور آپ کے ہیں, اور بیرون ملک جو دشمن ہے اور ملک کے اندر جو دشمن ہے, اس میں کچھ گلی گٹر کوچے کے کیڑے پکوڑے بھی ہیں جو پاکستان کے لیے ونم کرتے ہیں, بکواس کرتے ہیں, فوج کے لیے کرتے ہیں, افواج کے لیے کرتے ہیں, شہیدوں کے لیے کرتے ہیں, سپہ سالار کے لیے کرتے ہیں. اس سے ریلیٹڈ میں اور آپ سے بہت باتیں کرتے ہیں, کلیئر بھی کرتے ہیں, لیکن جو کچھ اور ابہام رہ گیا ہے وہ کل ریاست اس کا جواب دے دے گی. تو وہ بھی کلیئر ہو جائے گا, لاؤڈ اینڈ کلیئر ہوگا, ٹھوک بجا کر ہوگا, اور سب کو اچھی طریقے سے سمجھ بھی آ جائے گی. اور پاکستان کی عروج کا آغاز بھی کل صبح سے انشاءاللہ شروع ہو جائے گا, اور منفی اور گھٹیا اور ڈار مار تائی دگڑم پکڑم گالم گلوچ کا دفن ہو جائے گا سورج. اور آپ کی بات سے لگ رہا ہے, کریکٹ می اف آئی ایم گیٹنگ دا رانگ امپریشن, کہ یہ خالی بات پریس کانفرنس تک محدود نہیں رہے گا جس طرح آج ایک ہو گئی, کل اٹ ول بی فالوڈ بائی مینی concrete steps as well. ایسا ہی ہے کہ کچھ چیزیں اور بھی ہوتی نظر آئیں گی آفٹر پریس کانفرنسز. دیکھیے بتاؤں صاحب, یہ انڈرسٹوڈ ہے. کل جب ریاست اپنا لائمل بتا دے گی, کلیئرٹی ہو جائے گی, دفن ہو جائے گی, اور بہت ساری چیزیں میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں. آج کے دن کی میں نے آپ کو یہ چیزیں بتائی تھی کہ ڈسکوالیفیکیشن کا چل رہا ہے, وہ آئیں گے, ملاقات نہیں ہوگی, وہ اچھے بچوں کی طرح چلے جائیں گے جو انہوں نے بہت اچھا اقدام کیا کہ وہ واپس چلے گئے اور کوئی لڑائی نہیں ہوئی. نوٹیفیکیشن بھی الحمدللہ آ گیا. اس کے بعد کیا کہتے ہیں, منسٹر نے آ کے گورنمنٹ کا بیانیہ بھی بتا دیا, جو میرے دوست میرے موزز دوست رانا صاحب جو کل فرما رہے تھے, احترام کرتا ہوں ان کی بات کا, وہ چھکے چوکے اسٹیڈیم سے باہر جو تھے وہ الحمدللہ وہ بھی لگ گئے. تو اللہ کی مہربانی ہے. اور تو پھر ذرا یہ تو بتائیں, دو باتیں. ایک تو لگتا ہے کہ آپ کلیئرلی لگتا ہے کہ آپ گورنمنٹ کے منسٹر سے, اور منسٹر بھی کوئی چھوٹے موٹے نہیں, یعنی کہ سینئر رہنما ہے رانا ثناء اللہ صاحب, ایڈوائزر ٹو پی ایم پولیٹیکل افیئرز, ایسا تھا آپ ان سب سے زیادہ باخبر ہیں یا ان کو پتا ہے تو بتانا نہیں چاہتے. اور دوسرا, آپ کلیئرلی ان سے زیادہ اگریسو ہیں. مطلب رانا ثناء اللہ صاحب went to the extent of saying tomorrow yesterday کہ بھائی یہ باوڑا صاحب از بینگ ٹو ایگریسو, گورنمنٹ کا اتنا ایگریسو میسج نہیں ہے فار عمران خان. تو پھر یہ کیا ہے کہ آپ اتنے چھکے چوکے مار رہے ہیں اور گورنمنٹ ذرا ہلکا ہاتھ رکھ رہی ہے, یہ کیا ہے؟ دیکھیے سر, میری تو بڑی گزارش ہے, میرے کو سینئر بھی ہیں, رام بھی ہے رانا صاحب کا, لیکن دیکھیے میں تو کھڑا رہنے والا آدمی ہوں, کھڑا آدمی ہوں, ٹھوک بجا کے کھڑاک سے بات کرتا ہوں. میں بقرعید ہوں نہیں, اور ہیل اجرت سے بات نہیں کرتا, اور جمہوری زبان مجھے آتی نہیں ہے. جہاں پاکستان, اس کی بقا, اس کی افواج, اس کی فوج, اس کے سپہ سالار, اور اس سے ریلیٹڈ پاکستان سے ایئر فورس, نیول فورس, جب بھی بات ہوگی, میرے جرنلسٹ, میرے چینلز, جب بھی ان کی بات ہوگی, میں اسی طرح تھا, اسی طرح ہوں, اسی طرح رہوں گا. میں وقت حال, وقت ضرورت کرلا نہیں بدلتا. تو گورنمنٹ کیوں ہے پھر ان باتوں میں آپ کے خیال میں؟ سر دیکھیے, میں ان کی رائے کی قدر کرتا ہوں اور ان کی قدر کرتا رہوں گا. ٹھیک ہے, چلو تو اب دیکھتے ہیں کہ کل کی پریس کانفرنس میں کیا ہوتا ہے. لیکن یہ بتامی صاحب میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اب منفی سیاست, گھٹیا سیاست, گٹر کی سیاست, نالی کی سیاست یہ دفن ہو گئی ہے, اور کل مزید ریاستی جواب کے بعد مزید دفن ہو جائے گی, اور اس پہ امپلیمنٹیشن بھی ہوگی. میں نے آپ کو یہ بھی کہا تھا کہ باہر جو لوگ بھونک رہے ہیں ملک کے خلاف, افواج کے خلاف, ان کے اوپر ہوگا. تو آپ نے آج محسن نقوی صاحب کو دیکھا, لیکن میں نے کہا تھا کہ محسن نقوی صاحب بڑا زبردست کام کر رہے ہیں, میرے دوست ہیں, میرے بھائی ہیں, اس کو لانے میں ٹائم لگے گا, لیکن اس کو کنٹرول کرنے کے لیے جو بٹنز ہیں وہ ہم دبائیں گے اور آپ کو دکھائیں گے. اور آپ کے دوست عمران صاحب جو بھاگے ہوئے ہیں, میں ان کے والد کی بہت عزت کرتا ہوں, جو میرے والد کی جگہ ہیں, اور میں وہ بات نہیں کروں گا جس سے ان کے اس وقت کی بتاؤں. وہ تو احسان فراموش ہے عمران, لیکن وہ بھی ایک اقتدام کے تحت, عمران کے تحت گئے تھے. وہ کوئی جنگل کے بادشاہ نہیں تھے کہ مگرمچھ کو انہوں نے گرایا اور ہاتھی کو موڑ دیا اور شیر کو لٹا دیا اور پہاڑوں سے نکل کے چلے گئے. وہ سمجھوتے کے تحت گئے تھے. انہوں نے عادل راجہ سے ٹکر لینی تھی, انہوں نے لی, اور اس کے بعد اب ہیرو بن گئے. ان کو آپ کا بھی پتا ہے, ان کو فیلڈ مارشل کا بھی پتا ہے, ان کو ٹرمپ کا بھی پتا ہے, ان کو راجو کا بھی پتا ہے, پریزیڈنٹ کا پتا ہے. اور اسی وجہ سے میرے خیال سے گنڈا پور نے جب ان کو تھپڑ مارا تھا سینٹ کی چیز مانگنے پہ, تو وہ ان کے خلاف ہو گئے تھے. تو ایسے سارے لوگوں کا علاج ابھی بھی ہے. ان کے والدین کا احترام کرتا تھا, کرتا ہوں, اور آگے بھی رہوں گا. اور جس وقت ضرورت پڑے گی مشکل وقت میں احسان فراموشی نہیں کروں گا. بہت شکریہ. اور آگے آپ دیکھیں کہ کیا کیا ہوتا ہے. اور میں امید کرتا ہوں, میری خواہش ہے, میری گزارش ہے جھگڑا صاحب جیسے لوگوں کی, علی محمد خان جیسے لوگوں کی, شبلی فراز جیسے لوگوں کی, کہ وہ مثبت بات کریں,
10 قدم پیچھے اور 1 قدم آگے راستہ بنائیں، ورنہ مشکلات دفن ہونے جا رہی ہیں اور سیاست بھی کہیں دفن نہ ہو جائے. تو میں چاہوں گا کہ طریقے سے چلیں. اچھا شکریہ، بہت شکریہ فیصل واڈا صاحب. میں چلیں اب جھگڑا صاحب انہوں نے آپ کو مخاطب کیا تو ذرا آپ سے ہی شروع کر لوں. یہ دیکھیں میں انورٹڈ کامات میں کہہ رہا ہوں کہ یہ کل سے واڈا صاحب انورٹڈ کامات میں ایک نئے دور کے آغاز کا اشارہ دے رہے ہیں اور وہ بڑے کلیئر انداز سے بات کر رہے ہیں کہ یہ بھی ہوگا، یہ بھی ہوگا، یہ بھی ہوگا. سو یو سی تھنگز گیٹنگ مور ڈیفیکلٹ فار پاکستان تحریک انصاف ان دا ٹائمز ٹو کم. نیا دور تو 4 سال سے شروع ہوا ہے. یہ 4 سال کے بعد نیا دور کل سے کیوں جو ہے وہ پاکستان کو اٹھائے گا. دیکھیں ان دا شارٹ ٹرم کل سے واڈا صاحب کہہ رہے ہیں کہ ایک نئے راؤنڈ میں چلی جائیں گی چیزیں، اگلے ایکسٹریم راؤنڈ میں، ایسا اب لگ رہا ہے نا ان کی باتوں سے. ویسے مجھ سے ریلیونٹ مجھے کبھی کبھی بڑا بے معنی لگتا ہے کہ ہم ٹی وی پہ کیوں یہ ساری چیزیں ڈسکس کر سکتے ہیں. اوپن بات آپ نہیں کر سکتے، اوپن بات میں نہیں کر سکتا. واڈا صاحب کس کو ریپرزینٹ کرتے ہیں، کس کو ریپرزینٹ نہیں کر سکتے، اس پہ بات نہیں کر سکتے. یہ ایسے ہے جیسے ایک مقابلے میں جو ہے وہ ایک پارٹی کے آپ نے دونوں ہاتھ جو ہے وہ باندھے ہوئے ہیں، دوسری پارٹی جو ہے وہ باکسنگ کر رہی ہے. مسئلہ یہ ہے کہ وہ جو ایک پارٹی جس کے ہاتھ باندھے ہوئے ہیں وہ تب بھی گر نہیں رہی. تو کرتے جائیں. The problem is کہ the further you go the worse it will be when the tables turn. جتنا آپ آگے جائیں گے، جب یہ جو ہے وہ حالات پلٹے گی، جب بازی پلٹے گی تو اتنا جو ہے وہ برا ہوگا اور اتنا پاکستان کے لیے برا ہوگا. دیکھیں اگر نہیں آپ دانیال صاحب کی پارٹی کو اور باقی سب کو کہہ رہے ہیں کہ اتنا کرو جتنا کل برداشت بھی کر سکو. یار کہنے کی ضرورت نہیں ہے، انہیں پتہ ہے. میرے خیال میں چیزیں ان کی کنٹرول میں خود نہیں ہے. لیکن آپ مجھے یہ بتا دیں کہ 4 سال میں پاکستان کے لیے ہوا کیا ہے، ماں سوا یہ کہ فریڈم آف سپیچ ختم ہو گئی، جوڈیشل لا ڈپارٹمنٹ کا ایک ڈائریکٹوریٹ بن گیا. ٹھیک ہے جی، الیکشن ایسے ہوتے ہیں کہ ابھی ہری پور میں رزلٹ ایک آ رہے تھے، آر او کے پاس کاغذ دوسرے جا رہے تھے. اور آج جیسے سہیل افریدی نے کہا کہ جو نیا مانٹرا ہے وہ گڈ افغانی بیڈ افغانی والا ہے. تو اگر اس راستے پہ ملک کو آگے لے کے جانا ہے نا، آپ سختی جتنا کرنا چاہیں کریں. دیکھیں میں کوئی بات میں نے سخت نہیں کی، لیکن آپ نے جو کیا ہے، آپ نے 1% پاکستانی عوام کا موڈ نہیں بدلا. ٹھیک ہے، کب تک یہ کنٹینیو کریں؟ میں دوبارہ آپ کی طرف آتا ہوں جھگڑا صاحب. لیکن یہ دانیال صاحب آپ بتا دیں، مسئلہ ہے آپ لوگ بتاتے نہیں ہیں. واڈا صاحب جیسے لوگ آگے سب بتا کے چلے جاتے ہیں اور ہوتا بھی وہی ہے. تو کیا آپ لوگ کے کیا ارادے ہیں؟ بدامی صاحب تھینک یو فار ہیونگ آن دا شو. بدامی صاحب جو باتیں واڈا صاحب کہہ رہے ہیں وہ باتیں بالکل حقیقت ہے. اچھا، میں کل انہی کے پروگرام میں تھا تو میں اگری کر سکتا تھا. دیکھیں بعض لوگوں کی بات کرنے کا طریقہ فرق ہوتا ہے. ہم ایک پولیٹیکل جماعت کی ریپرزنٹیشن کر رہے ہیں، ہم کسی روگ یا گالی گلوچ یا وہ کوئی پہلوان یا زور آزمائی تو نہیں کر رہے. اور واڈا صاحب کس کی ریپرزنٹیشن کر رہے ہیں؟ واڈا صاحب حکومت پاکستان کی ریپرزنٹیشن کر رہے ہیں، اپنی افواج کی کر رہے ہیں، یعنی مسلم لیگ نون کی نا. آپ حکومت میں تو آپ ہی ہیں نا. نہیں ملک کی کر رہے ہیں ریپرزنٹیشن حکومت کی. تو ملک کی تو جھگڑا صاحب بھی کر رہے ہیں، کاظمی صاحب بھی کر رہے ہیں، میں بہت ہم سارے پاکستان کے ہیں نا، ظاہر ہے. تو سارے اپنی ریپرزنٹیشن کر رہے ہیں. لیکن مسلم لیگ نون اور مسلم لیگ نون اور گورنمنٹ کا میں اسپوکس پرسن ہوں تو میں ہی ریپرزنٹیشن کر رہا ہوں. اچھا واڈا صاحب نہیں. So there's a decorum that we have to follow and we have to say. جہاں تک ملاقات کی بات تھی، میں بالکل اس چیز میں مجھے کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ آپ کا قانون اور آئین اور جیل مینیول بڑا کلیئر ہے کہ اگر پولیٹیکل انسٹیگیشن کی جائے گی، اگر آپ وہاں سے بیٹھ کر تحریکیں چلائیں گے ملک کے خلاف، اگر آپ بیٹھ کر چلائیں گے جلاؤ گھیراؤ کی تحریکیں، اپنے آپ جو ہیڈ آف فورسز ہیں ان کو غدار کہیں گے، آپ ان کے خلاف بری زبانیں استعمال کریں گے، تو آپ کو یو تھنک یو ول بی الاؤڈ ٹو ڈو دیٹ؟ تو اس میں ایک بڑا کلیئر جواب ہے نو، ناٹ ایٹ اینی کاسٹ. ہاں اب میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ دانیال کل سے ایسی کتیسی میں نہیں ملنے دوں گا. That's not possible for me to say. That is possible for people like Wauda صاحب to say. وہ کہتے ہیں اور وہ ہوتا بھی ہے. دیکھیں میں آپ کو بتاؤں کہ وہ کہتے ہیں ہم بھی ہیں، لیکن طریقہ کار ڈیفرنٹ طریقہ کار سے کرتے ہیں. اور یہ پولیٹیکل جماعتوں کی ہمارا ریپرزنٹیشن ہے اور یہی ہم سیکھ کے آئے ہیں. میں تیسری جنریشن سے یہ سیکھ رہا ہوں اور اسی طرح جتنے ہمارے اور بھائی دوست بیٹھے ہیں تو ہم طریقہ کار
یہی ہے. لیکن ایک چیز بڑی کلیئر پولیٹیکلی ہے نا, وہ یہ ہے ایوان بالا کے نمائندے ہیں, ایوان بالا. اچھا پتہ نہیں ہے. اچھا ٹھیک, میں آپ کی ایسی سے جواب مل گیا مجھے, اب مزید نہیں پوچھا, جواب مل گیا. میں آپ کو اچھا نہیں, وہ تھوڑے زیادہ عوام بالا کے ہیں نا, تو صحیح ہے, اب تو بہت ہی واضح جواب مل گیا. صحیح, ہاں ٹھیک ہے, صحیح, سمجھ میں آ گیا بات. تو اچھا اب میں کوئی معصومانہ سوال اس حوالے سے نہیں کروں گا. میں آپ کو لکھتا آگے, میں ذرا لیٹ می برنگ ان کاظمی صاحب انٹو دی ڈسکشن. وسیم بھائی ایک چیز پہ ہم بڑے کلیئر ہیں, وسیم بھائی ایک چیز بڑے کلیئر ہے, وہ یہ ہے کہ پاکستان میں دو سوچیں جو ہیں وہ آگے نہیں اب چل سکتی. جلاؤ گھراؤ کی, گالی کی, تفریق کی اور نفرت کی سوچ کو دفنانا ہوگا, ٹھیک ہے, اور مثبت پاکستان, مستحکم پاکستان, پاکستان جو اس ریجن میں اپنی کھوئی ہوئی قدر یا اپنے آپ کو آئسولیشن میں تھا, اس کو نکالنا ہوگا, اور واپس جو یہ جو جلاؤ گھراؤ والی تفریق والی جو منترا ہے یہ اب دفن ہو جائے گی. چلو آپ کا نقطہ آ گیا. اب ذرا مجھے اس ساری گفتگو کی روشنی میں کاظمی صاحب رسپانسبل طریقے سے اپنے ملک کو ریپرزینٹ کریں گے, ٹھیک ہے, اور تگڑے طریقے سے ریپرزینٹ کریں گے, اور کسی روگ کو اجازت نہیں ہوگی کہ ملک کو, ریاست کو بلی کرے. کاظمی صاحب آپ نے دانیال صاحب کی بھی گفتگو سنی, ان کا لہجہ مائٹ ناٹ بی دیٹ اگریسو جیسا راوڑا صاحب کا تھا, لیکن بات وہ بھی کچھ اس سے کم نہیں کر رہے ہیں. راوڑا صاحب کا لہجہ اور بات دونوں آپ نے سنی, کچھ ایک نیا منظرنامہ بھی بن گیا, ظاہر نوٹیفیکیشن آ گیا, معلوم ہے کون کب کہاں تک ہے. سو بطور مجموعی کاظمی صاحب آپ کو اس پورے منظرنامے میں, اگین ظاہر ہم کوئی دعویٰ تو نہیں کر سکتے, ایک تجزیہ ہی کر سکتے ہیں حالات و معلومات کی بنیاد پہ, ان دا ٹائمس ٹو کم سے ایئر اور ٹو, بظاہر آپ کو یہ منظرنامہ کوئی تبدیل ہوتا نظر نہیں آتا, ایسے ہی چلتا سب نظر آتا ہے. دیکھیں وسیم صاحب, ایک تو 2 دن سے واڈا صاحب آ رہے ہیں اور آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں, پر لگتا ہے آپ کو سمجھ نہیں ہے. میں سمجھ نہیں رہا. اب اگلی دفعہ واڈا صاحب نے جب تک وہ آپ کو خود بلائیں گے نہیں تو شاید میرے خیال میں تب تک اس سے پہلے کہ واڈا صاحب مجھے اپنے انداز سے سمجھائیں, میں سمجھ جاؤں, میرا خیال ہے. اب آپ صدامی صاحب آپ کو کوئی اور انتظام کرنا پڑے گا ان کو. میں معافی بھائی, میں ہاتھ جوڑ کے معافی, واڈا صاحب میں آپ کی ساری باتیں سمجھ گیا ہوں, ٹھیک ہے. میں نہیں چاہتا کہ جس عطاب میں جھگڑا صاحب ہے اس عطاب میں بھی آؤں بھائی, ٹھیک ہے. اچھا, دوسری بات یہ کہ دیکھیں چیزیں تو اسٹیٹس کو ہی ہے نا, جس طرح پہلے چل رہے تھے معاملات, ابھی بھی اسی کے اندر آپ کو لگتا ہے کہ چیزیں فردر مضبوط ہوئی ہیں. آپ نے آئینی ترمیم بھی دیکھ لی, آپ نے دیگر معاملات بھی دیکھ لی, تو پولیٹیکلی اس طریقے سے لگتا ہے کہ حکومت کی جو آپ جسے ان کی فاؤنڈیشن کہہ لیں یا جو بھی کہہ لیں, اس میں آپ کو مضبوطی نظر آتی ہے. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم کچھ چیلنجز بھی ہیں. آج اگر 3-4 سال سے یہ لوگ اقتدار میں ہیں تو معیشت میں کیا اتنی بہتری آئی, آگے کیسے بہتری آئے گی, پلان کیا ہے. آج ہی خبر آئی کہ سعودی عرب سے جو ہم نے 2021 میں $3 ارب اپنے پاس ڈپازٹ کروائے تھے, اب اس میں 1 سال کی مزید انہوں نے توسیع کر دی ہے. لیکن ہم تو 2-3 سال سے سن رہے ہیں کہ یہاں پہ اربوں ڈالر آنے ہیں. آج کرغزستان سے ہمارے MOU سائن ہو رہے ہیں. کرغزستان کا ٹوٹل GDP $17-18 ارب ہے. ان سے ہمیں کتنا کچھ ملے گا. تو مسئلہ یہ ہے کہ جو اکنامک فرنٹ کے اوپر چیلنجز ہیں اور پولیٹیکل فرنٹ کے اوپر چیلنجز ہیں وہ مجھے کم ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہے. انتظامی اعتبار سے بہت ساری چیزوں کو مضبوط کیا جا رہا ہے. آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ان کو ضرورت سے زیادہ کچھ چیزوں کو مضبوط کیا جا رہا ہے, جس طرح آئینی ترامیم وغیرہ کی گئیں. تو مجھے یہ لگتا ہے کہ وہ جو چیزیں ہیں پولیٹیکلی, وہ ابھی تک حکومت اس طرح ایک پولیٹیکل نیریٹو نہیں دے سکی جو کاؤنٹر کرنا ہے. دیکھیں نا, ایک بیان کو کاؤنٹر کرنے کے لیے اگر زرداری صاحب, میاں صاحب, شہباز شریف صاحب, مریم بی بی, بلاول صاحب بھی کام نہیں آ رہے, تو پھر آپ کو ایک پولیٹیکلی خلا تو نظر آ رہا ہے. اور کاظمی اسی میں ایک مختصر سوال اور بھی, کہ آپ کو یہ لگتا ہے کہ گورنمنٹ یا گورنمنٹ کے جو بھی 7 لوگ کھڑے ہیں وہ اس میں تو کامیاب نہیں ہوئے کہ پاپولیرٹی PTI کی کم کر سکیں اور دوسری سائڈ کی بڑھا سکیں, لیکن اس میں کامیاب ہو گئے ان کے نقطہ نظر سے کہ وہ ایک ہوپلیسنس پیدا کر سکیں اپنے مخالف کیمپ میں, کہ یعنی اب وہاں وہ بحث ختم ہو گئی ہے, کم ہو گئی ہے کہ کل کچھ ہو جائے گا, پرسوں کچھ ہو جائے گا, 10 دن بعد اتنا بندہ نکلے گا, کہ اب ان کو بھی ہو گیا کہ یار اب کوئی انفورسین فیکٹر آ کے حالات چینج کر دے, ورنہ ایسے ہی چلنا ہے. اس میں کامیاب ہو گئے, وہ کامیاب میں انورٹڈ کاماز میں کہہ رہا ہوں, ان کی نظر میں. دیکھیں جس دن وہ اس میں کامیاب ہو جائیں گے نا, پھر ہم یہ ساری چیزیں ڈسکس ہی نہیں کر رہے ہوں گے. پھر نہ عمران خان ڈسکس ہوگا, نہ کوئی یہ کہے گا. اگر آج 3 سال کے بعد بیٹھ کے حکومتی وزراء نے یہ پریس کانفرنس کرنی ہے کہ عمران خان کو سیاست پہ بات کرنے کی اجازت نہیں ہوگی, اٹ مینس کہ پولیٹیکلی پریشر بہت زیادہ ہے, اور اس طرح یہ ان کو مایوس کرنے میں کامیاب نہیں ہوئے. خان صاحب 2 سال سے کسی نے دیکھا نہیں, کہیں پہ نظر نہیں آتے, لیکن آج بھی وہی ڈسکس ہو رہے ہیں. تو پولیٹیکلی مجھے لگتا ہے کچھ شارٹ کمنگز ہیں. اوکے صحیح ہے. اب جھگڑا صاحب مجھے بتائیں کہ وی انڈرسٹینڈ کہ ظاہر ہے پارٹی کے اندر ایک فرسٹریشن ہے, خان صاحب کے اندر غصہ ہے, سارا آف کورس یہ سارا چیز ہے.
میرا تو آپ سے بالکل ایک برادرانہ معصومانہ سوال ہے کہ پاکستان کی ایک مخصوص ریئلٹیز رہی ہیں، پاکستان کے مخصوص حالات ہیں، تو کیا یہ ایک پرابلم نہیں ہے آپ جیسے لوگوں کو بھی پارٹی میں کہ یار جو ہے وہ تو ہے، لیکن اگر کوئی رستہ نکالنا ہے تو کہیں نہ کہیں سے بات چیت کے ذریعے نکالنا ہے، کہیں روابط کے ذریعے نکالنا ہے، اور حالات یہ ہو گئے ہیں کہ ذرا سا آپ کچھ نیوٹرل سی بات بھی کریں گے یا ذرا سی کوئی مفاہمانہ بات کریں گے تو اپنی پارٹی سب سے پہلے گلے پڑ جائے گی، این ڈی او میں نظر آ جائیں گے تو آپ کو گالیاں پڑنا شروع ہو جائیں گی. تو ایسے میں رستہ نکلے گا کیسے؟ یہ ایک تھوڑی سی پرابلم پھنس نہیں گئی پارٹی میں کہ اب اتنا ان پاپولر ہو گیا ہے کوئی مفاہمانہ بات کرنا کہ آگے رستہ کیسے نکلے گا یہاں سے؟ اب گالی دینا ہی پاپولر ہے. نہیں، میں آپ سے ڈس ایگری کرتا ہوں. اوکے، مجھے 1-2 منٹ دے دیجیے. جی ضرور ضرور. میرے خیال میں 2 طریقوں میں راستہ نکل جائے گا. یا تو کہیں نہ کہیں یہ حکومت اپنے وزن کے نیچے جو ہے وہ گر جائے گی اور راستہ نکل جائے گا، یا پھر یہ ہوگا کہ کسی وقت جو ہے وہ عوام کا بوائلنگ پوائنٹ بالکل وہ بوائلنگ پوائنٹ پار ہو جائے گا، اور وہ دن میرے خیال میں کوئی بھی نہیں دیکھنا چاہتا. اب جو باقی آپ نے کہا، یہ ضرور ہے کہ بیچ میں پارٹی میں غلطیاں جو ہے وہ بڑی کی ہے، ٹھیک ہے جی، اور اس کی قیمت جو ہے وہ پارٹی ضرور ادا کر رہی ہے، اور اس کا حل یہ ہے جو میں بہت ٹائم سے پبلکلی بھی اور اندر بھی کہہ رہا ہوں کہ the party needs to organize itself. اور اس کو یہ کوئی راستہ ڈھونڈنا ہے کہ جب حکومت خان کے ڈر سے یا خان کی آواز کے ڈر سے آگے بھی 2-3-4 ہفتے ملاقات نہیں کرائیں، کب تک نہیں کرائیں گے؟ کرانی پڑے گی، جیسے ابھی بھی انہوں نے انٹرنیشنل پریشر میں کرا دی، کرانی پڑے گی. اس میں جو لوگوں کا غصہ ہے وہ آپ حکومت کے سائڈ پہ بھی دیکھتے ہیں، وہ آپ دیکھتے ہیں جب وہ ہمیں بھی اکاؤنٹیبل ٹھہرا. صحیح ہے. اب یہ وسیم، یہ جو ایک مسئلہ تھا جی اس پہ بھی میں آپ کو اپنی آنسٹ رائے جو ہے وہ دینا چاہتا ہوں. پلیز. اگر مجھے بتایا جاتا، میرے خیال میں ان حالات میں پرسنلی تو اس کنکلوژن پہ پہنچتا کہ یہ ٹائم یہ سگنل دینے کا نہیں ہے کہ آپ وہاں پہ جائیں، حکومت کی ٹریننگز پہ غلط ہوتا ہے، لیکن اس میں بھی پارٹی کا قصور ہے. اور پارٹی کا قصور یہ ہے کہ وہ تو چلے گئے، ٹھیک ہے جی، لیکن اگر پارٹی کے سٹرکچرز جو ہیں وہ ٹھیک کام کر رہے ہو تو وہ جو ہے وہ پک کرے گا اور انہیں یا انسٹرکشن دے گا کہ جائیں یا انسٹرکشن دے گا کہ نہ جائیں، ٹھیک ہے جی. تو یہ چیزیں میں صرف وہ لوگ تو کہہ رہے ہیں کہ نامزدگیاں ہی پارٹی سے ہوئی تھی اس لیے ہم چلے گئے تھے، ورنہ ہم جاتے ہی نہ اگر پارٹی منع کر دیتی تو. میں آپ کو سمپل کہہ رہا ہوں نا، دیکھیں جو بات خان صاحب نے کہی وہ ٹھیک کہی ہے، لیکن آئی فیل سمپتھی فار دیز پیپل، اور اس کی وجہ جو ہے وہ یہ ہے کہ اس میں سے جو ہے جو لوگ گئے ہوں گے، دیکھیں ہر کوئی جو ہے وہ اتنا پریزنس آف مائنڈ سے اپنے انڈیپینڈنٹ ڈیسیجنز نہیں کرتا. بہرحال اتنی مشکل تحریک میں یہ چیزیں ہوتی ہیں. ہمیں صرف یہ پیشنس دکھانا ہے. اگر 4 سال میں یہ ملک کو کہیں لے جا سکتے، یا اگر یہ اپنی پاپولیرٹی 2% بھی بحال کر سکتے، تو آج یہ عمران خان کی آواز بند کرنے کی کوشش نہ کر. ٹھیک ہے، نوٹڈ. اب ذرا مجھے اجازت دیں، میں سینئر صحافی تجزیہ کر رہے جناب عامر الیاس رانا صاحب ہیں ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر، ان سے پوچھ سکوں. سر بہت شکریہ وقت دینے کا. عامر صاحب، یہ جو 2 فیکٹرز تیمور صاحب بتا رہے ہیں، جھگڑا صاحب بتا رہے ہیں کہ یہ 2 عوامل بہرحال چیزوں کو تبدیل کر سکتے ہیں. ایک، کسی بھی وقت یہ حکومت اپنے بوجھ تلے گر جائے. 2، کسی بھی وقت عوام کا غصہ اس نہج تک پہنچ جائے کہ پھر چیزوں کو تہس نہس کر دے. آپ کو یہ 2 چیزیں حقیقت سے یا ممکنات سے کتنا قریب تر نظر آتی ہیں؟ دیکھیں، پریکٹیکلی تو لگتا نہیں، اور تھیوریٹیکلی بالکل ممکنات تو ہر چیز کی ہوتی ہیں، اور پاکستان میں تو ہے ہی ممکنات کا کھیل. لیکن پریکٹیکلی عمران خان صاحب نے اپنی پوری پارٹی کو جس طرح سلمان اکرم راجہ صاحب کے حوالے کر دیا، سیاسی پارٹی توڑ کے سیاستدانوں سے گفتگو کرنے کے لیے وہ اپنے لوگوں کو راستہ دینے کے لیے تیار نہیں ہے، تو راستہ تو ان کے سیاسی لوگ ہی نکالیں گے، ٹیکنوکریٹس نہیں نکال سکتے. نہ ان کے بس کی سیاست ہے. جس طرح بڑے اچھے وکیل ہیں ماشاءاللہ، پاکستان کے بڑے پائے کے وکیل ہیں، نواز شریف کے بھی وکیل رہے، سب کچھ ٹھیک ہے، لیکن جس غصے کے عالم میں وہ روٹین میں بھی گفتگو کرتے ہیں، اس طرح کا غصہ سیاستدان چلا ہی نہیں سکتے اپنے لوگوں کو اپنے ساتھ. تو عمران خان صاحب نے اب پارٹی ان کے حوالے کی ہے. مجھے نہیں لگتا کہ سیاسی طور پہ کوئی فیصلے ہو سکیں گے. ٹکرا دینے کی پالیسیاں کافی عرصے سے چل رہی ہیں. عمران خان صاحب خود بھی نکلے 25 مئی 2022 کو سوابی سے نکلے تھے، پھر ان کی اہلیہ پچھلے سال نکلی تھی وزیر اعلیٰ کے ساتھ. اس وقت بھی بیرسٹر گوہر جو ہیں وہ روکنے کے لیے بھاگتے رہے،
نقوی صاحب کے سیسنا طیارے میں، اور وہ رکے بھی صحیح واک اینڈ کے پاس جہاز میں اترے، لیکن بیگم صاحبہ نکل گئی تھی. تو پھر اب دعا پہ چلے گئے کے پی کے وزیر اعلیٰ کے پاس. اب یہاں پہ آ کے کچھ تھوڑی سی شاید اگر کوئی راستہ بننے کی کوشش ہونی چاہیے تھی، تو وہ جو ڈاکٹر عظمیٰ ملی اس کے بعد تھوڑا سا حالات کو سمجھنا چاہیے تھا. تو وہ پھر ٹکرا دینے والی بات کر رہے ہیں. مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ لوگوں کو نکالے گا کون. یہ جو ایک ٹھیک ہے ہائپوتھیٹیکلی آپ کہہ لیں کہ لوگ نکلے تو پھر تو ظاہر ہے ساری دنیا میں انقلاب تو تبھی آتے ہیں، یا انقلاب سے جب زیرو ہو جاتے ہیں تو فیل ہو جاتے ہیں، اور فیل ہو چکے ہیں ابھی تک تو. اچھا، اور ایک بات بتائیں کہ آپ کو بھی اطلاع ہے کہ کل ریاست اس حوالے سے مزید کوئی کلیئر سخت ایگریسو بات کرنے جا رہی ہے جو کہ ریاست کا مزید انٹینٹ شو کرے گی ٹورڈز a certain political approach؟ میرا خیال ہے کہ یہ جو ان دنوں میں جتنے چیزیں سوشل میڈیا کے حوالے سے ہوئی ہیں، مجھے نہیں پتا کہ کل جو بات ہونے والی ہے وہ ڈائریکٹ اس پہ ہوگی. نیا جو پاک فوج مسلح افواج کا ایک نیا سسٹم اب باضابطہ طور پہ انفورس ہو چکا ہے، اس کی تفصیلات ہوگی. لیکن جب ظاہر ہے صحافی ہوں گے تو سوالات بھی ہوں گے اور جوابات بھی ہوں گے اس میں، اور وہ خاصی تسلی کرا دینے والے ہوں گے، کیونکہ کوئی چیز ڈھیلی ملی نہیں ہوگی. ٹھیک ٹھاک قسم کی اسٹرکٹ چیزیں مجھے لگ رہا ہے کہ اب سامنے آئیں گی. رائٹ، ٹھیک ہے، تھینک یو سر، بہت شکریہ رانا صاحب، بہت شکریہ. ایک چھوٹا سا بریک لے، ہم دانیال صاحب، تیمور صاحب اور کاظمی صاحب ہمارے ساتھ آتے ہیں. ہم چھوٹے سے بریک لے. خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو ایک بار پھر. جناب جھگڑا صاحب، اگر میں آپ سے آغاز کر دوں سر، پہلے یہ بتائیں، یہ بالکل ٹھیک ہے آپ لوگ کہتے ہیں خان صاحب کو مخصوص حالات میں رکھا گیا ہے، اتنی آئسولیشن کے بعد آپ بندے سے کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں؟ پھر وہ ایگریسو ہی ہوگا نا، یہ ہوگا. چلیں ایک لمحے کو مان لیا کہ وہ ہو بھی گیا ایگریسو، اور انہوں نے کہہ دیا جو کہا. باہر آ کر کیا ٹویٹ کرنا ہے، کیا نہیں کرنا، کیا بات بتانی کیا نہیں بتانی، وہ تو ہاتھ میں ہے نا پارٹی کے انڈیویجولس کے. آپ کا نہیں ہے، میں بھی یہ نہیں کہہ رہا کہ جو کہہ رہے ہیں خان صاحب وہ غلط کہہ رہے ہیں، صحیح کہہ رہے ہیں، سے بات ہی نہیں کر رہا. لیکن آپ خود کچھ چیزیں آپ ایک ریٹریٹ بھی کرتے ہیں کبھی کبھی، لانگ ٹرم پلاننگ جب ہوتی ہے تو بہتر نہیں ہو کہ کبھی کوئی فلٹرڈ میسج جائے، اتنا ایگریسو نہ جائے، تو شاید کوئی رستہ نکلے. یعنی آپ کے خیال میں ٹھیک ہے یار جو ایسی کی تیسی ہو رہی ہے وہ ٹھیک ہے یار، ایسی بیانات آنے دیکھیں وسیم میرے خیال میں پارٹی نے تو جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ جو ہے وہ حوصلہ برداشت درمیان روی 8 فروری کے بعد کیا کیا جو ہے وہ نہیں کیا. ٹھیک ہے جی. اب لیٹ سے آپ ایز اے جرنلسٹ عمران خان صاحب کے ساتھ جائیں، ٹھیک ہے جی. عمران خان صاحب نے آپ کو جو ہے وہ کچھ کہا، ٹھیک ہے، صحیح ہے، آپ اس کو فلٹر کر کے رپورٹ کریں گے یا آپ کی ڈیوٹی ایز اے جرنلسٹ کہ وہی رپورٹ کریں جو انہوں نے کہا؟ 100% ایز اے جرنلسٹ میری ڈیوٹی ہے کہ اس کو ایز اٹ از رپورٹ کروں. ٹھیک ہے جی. اب آپ پی ٹی آئی آفیشل والا جو چینل ہے جو سب کو پتا ہے کہ پاکستان کے باہر سے چلتا ہے، ٹھیک ہے جی، اس کو آپ وہی ڈیوٹی لیں کہ انہوں نے اپنی ڈیوٹی جو ہے وہ یہی سمجھی ہے کہ جو عمران خان صاحب کے الفاظ ہیں وہ باہر جائیں. اب میں نے بار بار یہ کہا، اگر میں حکومت کی جگہ ہوتا آئی وش کہ ان کو یہ سمجھ آتی کہ اگر عمران خان کو سیاست دانوں سے جو ہے وہ کنیکشن برقرار رکھنے میں وہ یہ رکاوٹ نہ ڈالتے نا تو شاید اس کرائسس کا حل نکل جاتا. یعنی پارٹی کے جو ہارڈ کور پولیٹیکل مائنڈ سیٹ کے جو لوگ ہیں، یا جو پولیٹیکل مائنڈ سیٹ کے لوگ ہیں، کیونکہ آپ نے جو ہے یا ان لوگوں کو جو ہے وہ جانے دیا جو جیسے بھی ہیں. آپ فار ایگزامپل بیرسٹر سیف کی مثال لے لیں جو میرے دوست ہیں، جی جی، لیکن بیرسٹر سیف کی جو پرسیپشن ہے وہ پوری دنیا کی نظروں میں یہ ہے کہ بیرسٹر سیف جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے قریب، ٹھیک ہے جی. یا آپ ان وکیلوں کو جانے دیتے ہیں جن کو آپ پسند کرتے ہیں، ٹھیک ہے جی. تو اس سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اس سے نقصان یہ ہوتا ہے کہ عمران خان صاحب کو ایک ہی ٹائپ کی اوپینین جا رہی ہے. اگر ان کی فیملی جا رہی ہے، میرے خیال میں عمران خان کی فیملی سے کوئی زیادہ بہادر نہیں ہوگا پاکستان میں، لیکن وہ پولیٹیشنز نہیں ہے. آپ کا پولیٹیکل کرائسس ہے نا، پولیٹیکل کرائسس سے ہی نکلنا ہے نا. آپ نے سارے پولیٹیشنز کا راستہ عمران خان تک روک دیا. اس سے عمران خان کی لیڈرشپ کم نہیں ہوتی، عمران خان کا سٹیچر کم نہیں ہوتا، لیکن جس کرائسس کو آپ 4 سال سے سالو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں وہ بڑھ رہا ہے بڑھ رہا ہے بڑھ رہا ہے. Let me ask this very point to فیصلہ جو ہے فاصلہ جو ہے عوام اور اسٹیٹ میں وہ بڑھتا جا رہا ہے. ٹھیک ہے بیرسٹر صاحب،
ارے یہ آپ لوگ بھی جانتے ہیں, مطلب ہم سے بہت بہتر جانتے ہیں آپ, کہ وی آل نو بائی نیم, ہم آن ایئر کہیں نہ کہیں, وہ آن ایئر ایکسیپٹ کریں یا نہ کریں, کہ پی ٹی آئی کے اندر سینئر لیول پہ بہت سارے لوگ ہیں جو کہ رائے رکھتے ہیں کہ اگر مسئلہ حل ہونا ہے تو اتنی سخت زبان جو آ رہی ہے اٹ ول ناٹ ہیلپ, اور اگر ان کو ایکسیس دی جائے خان صاحب تک تو وہ ڈیفینیٹلی خان صاحب کو مشورہ دیں گے کہ سر تھوڑی جی مہربانی کرو, یہ ایسے نہ کرو. آپ ایکسیس ہی نہیں دے رہے ان لوگوں کو, تو پھر خان صاحب آپ ظاہر ہے بہنے جاتی ہیں, ایس تیمور صاحب سے وہ پولیٹیکل بھی نہیں ہے, وہ جذباتی بھی ہیں, ظاہر ہے بہن بھائی کا معاملہ ہے, وہ اور خان صاحب غصہ آتا ہے وہ اور ایک ٹویٹ ٹھوک دیتے ہیں. تو یہ کوئی بہتر اسٹریٹجی اگر آپ پی ٹی آئی کے ان سین ایلیمنٹس کو ملنے دیں خان صاحب سے, شاید وہ دوسرا راستہ تجویز کریں خان صاحب. بدامی صاحب آپ پہلے میرا پچھلا سیگمنٹ پورا کھا گئے, میں اگلا پورا آپ کا ہے سر, اب آپ بس ہم خاموش ہیں. دیکھیں پہلے جب خلا کی بات کی انہوں نے, میرے بھائی نے پچھلے اس میں, کہ انہوں نے بات کی کہ خلا ہے, دیکھیں اور یہ اپنے وزن سے خود گر جائیں گے. وزن سے وہ گرتا ہے جو ناکامیوں اور نااہلیوں کے اوپر کھڑا ہو, جو اپنے افواج اور ملک کو کمزور کرنے کی بات کرے, اور وہ گرتا ہے جو ڈیلیورنس کے اوپر نہ کھڑا ہو. ہم اگر ہمارا موازنہ کریں کے پی کی گورننس کے ساتھ, جو آج 13 کلومیٹر کے باہر ان کے حالات ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں. دہشت گردی 13 سال سے اس صوبے میں یہ بیٹھے ہوئے ہیں, اور آپ 13 کلومیٹر باہر جائیں تو آپ انفراسٹرکچر کے حالات دیکھیں, آپ ان کے لا اینڈ آرڈر کے حالات دیکھیں, آپ ان کی خالی کارکردگی دیکھیں, تو آپ کو وہاں کے روتے ہوئے لوگ جو ہے وہ آپ کو داستان سنائیں گے کس طرح تباہی نکال دی رہے اس صوبے کی. جہاں تک بات آپ کو آتی ہے انٹرنیشنل پریشر کی, تو آج انٹرنیشنل آئسولیشن میں جس طرح پاکستان کو یہ 3 سال پہلے یا 4 سال پہلے چھوڑ کے گئے تھے, اسی طرح انٹرنیشنل آئسولیشن میں یہ خود بھی ہے. کوئی ملک یا کوئی جماعت یا کوئی سین بندہ ان کا نہ ایڈوکیٹ ہے, نہ ایڈوکیٹ بننا چاہتا ہے, نہ ان کا کوئی گارنٹر ہے. ان کا گارنٹر اس لیے کیونکہ یہ, لیکن پاکستان کی عوام میں ان کی پذیرائی کتنی ہے دانیال صاحب, آپ سے زیادہ ہے آپ سے کم ہے؟ میں اس کا بھی جواب دیتا ہوں. اس کی جو پذیرائی کی آپ بات کر رہے ہیں نا, وہ آپ کو بائی الیکشن میں نظر آ گیا. یہ عوام جو ہے جلاؤ گراؤ نفرت و تفریق کی سینٹیمنٹ کے ساتھ اب نہیں کھڑی, آگ لگانے والوں کے ساتھ نہیں کھڑی, اور عوام نے ان کے مینڈیٹ کو دفن کر دیا ہے. So you are claiming PTI is no more the most political, the most 2018 میں ایک ٹانگا جماعت کو جب آپ اٹھا کر لے کے آئے اور اس ملک میں مسلط کیا, اس جماعت کی وجہ سے آپ نے سفر کیا, the entire country bled, اور آپ نے نظر آیا کہ کبھی ڈالر نے 100 روپے کی چھلانگ ماری, کبھی 150 کی. PTI is no more popular in the masses. آپ نے دیکھیے آپ گالی دینے والی جماعت کو پاپولر نہیں کہتے, آپ لوگوں کے, آپ اس جماعت کو پاپولر نہیں کہتے جو اپنے بچوں کو میکڈونلڈز اور امریکہ میں بٹھائے اور لوگوں کے بچوں کو کہے سر پہ کفن باندھ کر آؤ. اگر اس کو آپ پاپولیرٹی کہتے ہیں اور اس کو آپ پاپولر کہتے ہیں تو آپ جو مرضی کہیں, لیکن عوامی لوگ, سین لوگ جو ملک کے ساتھ کھڑے ہیں, جو پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں, جو صوبائیت کی بات نہیں کرتے, جو تفریق کی بات نہیں کرتے, جو نفرت کی بات نہیں کرتے, جو اپنے اداروں کے ساتھ کھڑے ہیں, اپنے شہداؤں کے مجسموں کے ساتھ کھڑے ہیں, اپنے شہداؤں کے ساتھ کھڑے ہیں, اور اپنے فیلڈ مارشل اور اپنے گورنمنٹ اور پاکستان کے جھنڈے کے ساتھ کھڑے ہیں, وہ آج ان کے ساتھ نہیں کھڑے. آپ کو وہ خدشہ نہیں ہے اگر آپ کو تیمور صاحب کی بات کو رسپونڈ کرنا ہے تو تیمور صاحب کہتے ہیں, بات کرتے ہیں تو وہ پاپولیرٹی آپ کو انڈیا میں زیادہ ملے گی, پاکستان میں آپ کو نہ وہ پاپولیرٹی ہے, نہ چل سکتی ہے اور نہ چلے گی. آج لوگ تیمور صاحب یہ بتا دیں نا دانیال صاحب اسپیسیفک, تیمور صاحب کہتے ہیں کہ دیر ول کم اے ٹائم جب ماسز میں جو پاپولیرٹی ہے خان صاحب کی وہ بوائلنگ پوائنٹ اتنا زیادہ آئے گا کہ پھر لوگ نکل کے خود چیزیں ٹرن اراؤنڈ کر دیں گے. اچھا ایسا تو نہیں ہے کہ یہ کوئی خیالی سٹوری ہے, دنیا میں ایسا ہوا ہے نا, ہمارے اڑوس پڑوس میں بھی ہوا ہے ایسا. بادامی صاحب ماسس کہتی ہے کہ جب آپ کے ملک کے اوپر حملہ کرو تو میرے بچوں کو حفاظت کر سکے, میرا حال غزہ نہ کریں, مجھے فلسطین کے بچوں کی طرح فلسطین کے لوگوں کی طرح اپنے بچوں کی لاشیں اٹھا کے نہ پھرنی پڑے. ماسس کہتی ہے کہ ہمیں روٹی مل سکے, ماسس کہتی ہے ہماری عورتیں, ہمارے لوگوں کو تحفظ, ان کو پروٹیکشن ملے. ماسس کو آج مل رہا ہے. اگر آج پاکستان کے اور مسلم امہ کے دشمنوں کے خلاف کوئی کھڑا ہوا ہے تو وہ یا سیسا پلائی ہوئی دیوار بن کر کوئی کھڑا ہے تو ہماری افواج ہے, ہم ہیں اور یہ ملک ہے. اور ہم اگر جو انڈیا نے ہمارا حال کرنا تھا, اگر یہ ہم اکٹھے ایک پیج کے اوپر نہ ہوتے تو ہمارا حال اس غزہ کے بچوں سے زیادہ بدتر ہوتا. آج ورلڈ آرڈر ہے مائٹ از رائٹ, جو طاقتور ہے آ کے مارے لتاڑے اور اس کے بعد انٹرنل سیاست جائے بہاڑ میں, آپ کی اس کے لیے آپ کے خلاف کوئی آواز اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہے.
اگر آج ہم اپنے ملک کے ساتھ کھڑے ہیں, ہماری عوام کھڑی ہے, تو پاکستان کھڑا ہے, مضبوط ہے. تو آپ کو کہیں سے یہ خدشہ نہیں لگتا آج اس طرح بیٹھ کر یہ شوز کر سکتے ہیں, اور انشاءاللہ اسی طرح کرتے رہیں گے. بادامی صاحب, ماسز کل بھی پاکستان کے ساتھ تھی, آج بھی پاکستان کے ساتھ ہے, اور اگلے آنے والے کل بھی ماسز پاکستان کے ساتھ ہے. ماسز ان کے ساتھ ہے, ان جوانوں کے ساتھ ہے جو اپنا کل کا قربان کرتے ہیں ماسز کے آج کے لیے. وہ اپنا کل قربان کرتے ہیں, شہادت نوش کرتے ہیں ماسز کے بچوں کے لیے. کاظمی صاحب, بڑا اسپیسیفک سوال, اگر دانیال صاحب کو یہ لگتا ہے یا ان کی پارٹی کو کہ ایسا کوئی خدشہ نہیں ہے کہ ایک دن ایسا آ جائے گا, ایک وقت ایسا آئے گا جب عوام کا غصہ اتنا بڑھ جائے گا کہ وہ سڑکوں پر آ جائیں گے اور اتنی بڑی تعداد میں آ جائیں گے کہ سارا نظام ہی تلپٹ ہو جائے گا, اگر ان کو لگتا ہے کہ ایسا امکان نہیں ہے, تو ان کا یہ خیال بجا ہے آپ کے خیال میں, یا ایک غلط فہمی کی دنیا میں رہ رہے ہیں آپ کے خیال میں؟ نہیں, دیکھیں ان کی اپنی اسیسمنٹ ہے, ہمیں تو دیکھنا پڑے گا نا کہ زمین پہ کیا ہو رہا ہے. میسز وہ ہیں جو اس وقت 220 روپے کلو چینی لے رہی ہیں, اور حکمران اشرافیہ وہ ہے جو حکومت میں بھی ہیں اور ان کے بچوں سے کی شوگر ملوں سے چینی ایکسپورٹ ہو رہی ہے. کیا میسز اس چیز کے اوپر مطمئن ہو سکتے ہیں؟ جو اس وقت بجلی کی قیمت ہے, جو اس وقت گیس کی قیمت ہے, جو اس وقت گروسری کی قیمت ہے, دیکھیں لوگ اپنے ملک سے پیار کرتے ہیں, لیکن انسان اشرف المخلوقات ہے. آپ اگر جانور کو بھی دیکھیں, اگر کوئی جگہ اس کے لیے ڈیلیور نہ کر رہی ہو تو وہ بھی وہاں سے مائیگریشن کر جاتا ہے, ہجرت کر جاتا ہے, کسی اور جگہ چلا جاتا ہے. تو جب تک آپ ماسز کا حکومت سے ناراض ہونا ایک بات, آپ کو لگتا ہے ماسز میں بھی یہ پوٹینشیل ہے کہ وہ نکل کے نظام کے خلاف سب کچھ تلپٹ کر دیں, جیسا دنیا کے اور ممالک میں ہوا ہے, بنگلہ دیش بینگ لیٹسٹ ایپیسوڈ؟ دیکھیں, ٹو بی آنیسٹ یہ پریڈکٹ کرنا بہت مشکل ہے کہ یہ کون سا ایسا ٹپنگ پوائنٹ ہوگا, پر دنیا بھر میں ایسا ہوتا ہے. اب ہم اگر اپنی تاریخ دیکھ لیں تو ہم بہت ساری باتیں کہتے تھے کہ یہ کبھی نہیں ہوتا, یہ کبھی نہیں ہوتا, تو بہت سارے تو وہ ٹک ہو چکے ہیں نا. پاکستان میں 2024 کا الیکشن آپ کے سامنے ہے, ایک سیاسی جماعت کو ختم کرنے کی 3 سال سے کوشش کی جا رہی ہے. آج ہم تلخی کی بات کرتے ہیں, لیکن سم ٹائم مجھے یہ لگتا ہے کہ ہم ایسے رپورٹ کر رہے ہیں کہ جیسے مغربی میڈیا جو ہے وہ فلسطین کا معاملہ رپورٹ کرتا ہے, وہ اس دن سے شروع کرتا ہے جس دن حماس کا راکٹ آیا. جو پہلے 6 سال سے بمباری ہو رہی ہے اس کا وہ ذکر ہی نہیں کرتے. تو مسئلہ یہ ہے کہ معاملہ آج سے تو نہیں شروع ہوا, آپ پیچھے چلے جائیں 3 سال سے کیا ہو رہا ہے, اس میں عدت کیس لے آئیں, ڈیفرنٹ چیزیں لے آئیں, بہت ساری ایسی چیزیں جن کو یہاں پہ میں بات کر سکتا ہوں, ان کو میں یہاں پہ نوٹ کروا سکتا ہوں. لیکن اینڈ آف دا ڈے چیزوں کو بہتر کیسے کرنا ہے یہ سیاسی لوگوں نے فیصلہ کرنا ہے. اگر آپ شاہ صاحب کو آج اگر شاہ صاحب باہر ہوتے تو آپ نہیں سمجھتے کہ شاید ماحول اتنا تلخ نہ ہوتا. آپ ان کی بھی ضمانت نہیں ہونے دے رہے, یاسمین راشد کی بھی ضمانت نہیں ہونے دے رہے, آپ سیاسی لوگوں کو ملنے نہیں دے رہے, تو پھر آپ کیا چاہتے ہیں یہ تو پھر آپ ہی بتا سکتے ہیں. سو ٹورڈز دی اینڈ ایک فائنل ورڈ جھگڑا صاحب اور ایک دانیال صاحب, اگر ان کی کوئی مقبولیت ہوتی نا تو آج یہ بائی الیکشن میں کلین سویپ آؤٹ نہ ہوتے. یہ کوئی ایک سیٹ ہری پور والی سیٹ جو پہلے بھی ہارے تھے یہ پھر دوبارہ نہ ہارتے. وہ کہتے ہیں آپ نے ہرایا ہے دھاندلی سے, جیتے ہوئے. بادامی صاحب خدا کو, ان کا صوبہ, ان کے لوگ, ان کی اسٹیبلشمنٹ, ہر چیز ان کے کنٹرول میں, اور ہرا دیا. مطلب فار گاڈ سیک, بادامی صاحب لوگ جو ہے اس جملے میں روشنی ڈالنا چاہیں گے, ان کی اسٹیبلشمنٹ, ان کا صوبہ تو سمجھ میں آ گیا مجھے. دیکھیں جتنے بھی ہیں بیوروکریسی جو ہے, بیوروکریسی جو ہے, انتظامیہ, سب ان کی. بادامی صاحب میں آپ کو بات بڑا کلیئر بتاؤں کہ پاکستان کی عوام صرف ایک چیز کو دیکھ رہی ہے, وہ دیکھ رہی ہے معیشت کو, لڑکھڑاتے ہوئے ملک کو, اور جن کو پتا تھا کہ یہ ملک لہو لہان ملا تھا, اور جب ملا تھا تو بات ہو رہی تھی 24 48 یا 42 گھنٹے میں یہ ملک بینک کرپٹ ہو رہا ہے. آج یہ بات ہو رہی ہے اس کی گروتھ کم ہے یا زیادہ. جس دن آپ کی معیشت ٹھیک ہوگی, جس دن آپ واپس اڑنے شروع ہو گئے, جس دن آپ واپس دنیا کے نقشے میں ایک اسٹرانگ اکانومی سامنے آئے, لوگ عمران خان اور اس کے نیریٹو کو پہلے بھی دفنایا ہے, اس کے بعد تو اس کو ڈسکشن بھی نہیں کریں گے. جس طرح ہم نے بساکیوں سے اس ملک کو ہٹوایا, پاکستان کو واپس اپنے ٹیک آف موڈ میں کھڑا کیا اور اب بھاگنے کے قابل کیا, تو انشاءاللہ وہ وقت بھی جلد آئے گا کہ جس طرح کوئی فورن ڈیلیگیٹس یا لوگ پاکستان سے بات کرنے کے لیے تیار نہیں تھے, جب وہ آ کے اپنی خواہش کے اظہار کر رہے ہیں, تو انشاءاللہ پاکستان کو جلد آئے گا. ہے میرے رب نے لکھی مجھے جھگڑا صاحب سے آگے بھی دی, اور اگلے جھگڑا صاحب ابھی تو ایک ڈیڈ لاک ہے نا, آئے گا کہ پاکستان کی معیشت ٹھیک ہوگی, چیزیں بہتر ہوں گی, اللہ کرے واپس آپ کی جو خوشحالی ہے وہ واپس آئے گی. اللہ کرے جلد از جلد مجھے نا, کیونکہ پاکستان ہے تو اچھی بات ہے. جھگڑا صاحب, ایز وی اسپیک دیر ایگزسٹ اے کمپلیٹ ڈیڈ لاک نا, آپ کے درمیان اور گورنمنٹ کے درمیان, آپ کے درمیان اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان. ابھی فی الحال شارٹ ٹرم میں پوچھ رہا ہوں, اس ڈیڈ لاک سے نکلنے کا کیا راستہ سمجھ میں آتا ہے؟ ابھی جو آج کل جو حالات بن گئے ہیں, وہ کل مجھے لگتا ہے درجہ حرارت اور بڑھ جائے گا ایک پریس کانفرنس کے بعد, اس سے کیسے نکلے؟
جب تک یہ انصاف نہیں کرنا چاہتے دس اسٹرگل ول کنٹینیو. دیکھیں دانیال ویسے باتیں بڑی کرتا ہے لیکن میری رائے یہ ہوگی کہ دانیال سے کسی الیکشن کا رزلٹ نہ پوچھیں. ویسے فیکٹ یہ ہے کہ ہری پور کا الیکشن ہم 25,000 ووٹ سے جیتے ہیں. آپ اپنے ہارے میں دانیال نے دو آپ سے ہمیشہ اللہ کے شکر زیادہ ہی ووٹ لیے ہیں. یار بات کرنے دو, ہمیشہ تم لگ جاتے ہو, بری طرح الیکشن ہارے ہو, شرم تمہیں آتی نہیں ہے. لیکن یہ جو آپ سے زیادہ ہی ووٹ لیے ہیں, جب بھی نہیں ہے آپ سے ہمیشہ زیادہ ہی ووٹ لیے ہیں, آپ الحال نہیں کبھی کیا. بات سن لو. آپ کا تو عمران خان کی ضمانتیں ضبط ہوئی ہیں. آپ کے تو جماعت اگر آپ ووٹ لینے والے ہوتے تو آپ ابھی 8 سیٹوں میں لیتے نا. آپ اپوزیشن لیڈر ووٹ اپنے علاقے گھر سے ہار گیا. نہیں تو اگر آپ جیتنے والے تھے تو لڑتے نا, آپ آتے نا دوبارہ. آپ کو ایک 18 سال کا بچہ ہرا کے آ گیا ہے, مجھے بتائیں آپ اگر 18 سال کا بچہ آپ کو ہرا کے آ گیا تو اس میں ہماری لگتی ہے. آپ لڑتے, آپ بائی الیکشن میں آتے, آپ آتے دوبارہ. آپ لوگوں کی جہاں جہاں آپ کی ضمانتیں ضبط ہوتی ہیں. اچھا آپ لوگوں کا مسئلہ یہ ہے کہ جہاں آپ جیتے وہ ٹھیک ہے, جہاں ہارے آپ وہاں رونے شروع ہو جائیں. وہ کہہ رہے 20 سیکنڈ رہ گئے, جھگڑا ختم کر کے آخری بات کرنے میں. بات بتاؤ بدامی صاحب, چپ کر رونے کے علاوہ میرا خیال ہے میں چپ کر جاؤں. اور میں آپ کو بدامی صاحب یہ بات حلفاً کہہ دوں کہ کسی پروگرام میں اور کاظمی صاحب چپ کر گئے ناظرین. اور بس یہ آپ نے سنا, اور زندگی صحت رہی تو اگلے پروگرام میں ملیں گے انشاءاللہ. اللہ حافظ و ناصر.